السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عزیز قابل صد احترام بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنا خاص فضل کرم فرمائے، اور ہمارا دورہ قرآن جب اپنے تکمیل کے مراحل میں جا رہا ہے، آج ہمارا پارہ نمبر 29 انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تبارک اللہ زی پارہ ہمارا 29 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ ملک سے، اور انشاءاللہ اللہ ہم پہ بس رحم فرمائے، خاص فضل کرم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ ملک شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہی فقرے تبارک الذی بیدہ الملک کے لفظ ملک کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے، اور زمانہ نزول جو ہے یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں سے اس کے جو مضامین اور انداز ہیں وہ ملتے ہیں، اور اس میں مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ پہلی 5 آیات میں انسان کو احساس دلایا گیا کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آیت 6 سے 11 تک کفر کے ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے ہیں، اور نمبر 3 آیت 12 سے 14 تک یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، اور چوتھا حصہ جو ہے آیت نمبر 15 سے 23 تک ان پیش افتادہ حقیقتوں کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معمولات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو، جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو، اللہ انہی سے تمہارے تابع کر رکھا ہے۔ اور پھر 24 سے 27 تک اللہ نے یہ سمجھایا ہمیں کہ لازم تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر آیت 28 سے 29 تک کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے، اور آخر میں لوگوں کے سامنے سوال رکھ دیا گیا کہ اور اسی پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یاب حیات لا کر دے سکتا ہے۔ تبارکہ بارکہ سے ہے، یعنی برکت سے، بڑھوتری اور زیادتی کے معنی میں ہے، اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب، غریب کو امیر کر دے، کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔ اور جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے کون اچھے کام کرتا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں روح ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن سے اس کا تعلق اور اتصال ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے اور دوسروں کے لیے عذاب۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں یہاں پہ بہترین، کہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ پھر اللہ نے اپنی صفات مزید اپنی قدرت و طاقت کا اظہار کیا ان آیات کے ذریعے سے کہ اللہ کون ہے؟ جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ تہ بر تہ آسمان بنائے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں لفظ تفاوت استعمال ہوا، اس کے معنی ہے عدم تناسب، ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا، ان مل، بے جوڑ ہونا، یعنی ہم کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی تخلیق میں بے جوڑ نہیں دیکھ سکتے، نہ پاتے ہیں۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ اصل میں لفظ فطور استعمال ہوا، اس کے معنی ہے دراڑ، شگاف، رخنا، پھٹا ہوا ہونا، ٹوٹا پھوٹا ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کی بندش ایسی چست ہے، اور زمین کے ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشانوں تک ہر چیز ایسی مربوط ہے
کہ کہیں کائنات کا تسلسل نہیں ٹوٹتا، تم خواہ کتنی ہی جستجو کر لو تمہیں اس میں کسی جگہ کوئی رکھنا نہیں مل سکتا۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ قریب کے آسمان سے مراد وہ آسمان ہے جس کے تاروں اور سیاروں کو ہم دوربین کے بغیر برائنہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ آسانی سے ہمیں ستارے اور تارے جو ہیں اور نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ خود جہنم کی آواز ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ آواز جہنم سے آ رہی ہوگی جہاں ان لوگوں سے پہلے گرے لوگ چیخیں مار رہے ہوں گے۔ وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ یعنی مارے غیظ و غضب کے اس کے ایک حصے دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اس کے حصے یعنی غضب کے مارے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضبناک ہوگی، اس کا شعور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر یہ ادراک و شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ پوچھیں گے جہنم کے داروغے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا، آسمانی کتابوں کا ہی سرے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو ہم نے کہا کہ تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ تو غور اور توجہ سے سننے اور ان کی باتوں نصیحتوں کو سمجھنے کی بجائے اسی طرح اللہ کی دی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا کام لینا تو درکنار ہم نے اس پہ غور بھی نہیں کیا، تو اس وجہ سے آج ہم دوزخ والوں میں شامل ہیں، اور اگر سنتے تو کبھی بھی شامل نہ ہوتے۔ اور اس طرح اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے، یعنی جس کی بنا پر مستحق عذاب قرار پائے وہ ہے کفر اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب، یعنی اب ان کے لیے اللہ اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تو یہ اہل کفر و تکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کا اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی۔ بالغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر سے غائب یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے، تنہائی میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے کہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصور صرف حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہی کا نہ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دنسا دے اور یکایک یہ زمین جکولے کھانے لگے؟ اور کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، بلکہ یہ بات اس لحاظ سے فرمائی گئی ہے
کہ انسان فطری طور پر جب اللہ سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی آفت کے موقع پر سب سہاروں سے مایوس ہوتا ہے تو آسمان کا رخ کر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے، کوئی ناگہانی بلا آ پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے، غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے متعلق کہتا ہے یہ عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی کتابوں کو کتب آسمانی یا کتب سماوی کہا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ انسان کی فطرت ہی میں ہے کہ وہ جب اللہ کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمان کے سوا اور کون ہے جو تمہارا لشکر بنا ہوا تمہاری دستگیری کرتا ہو، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی جانوروں کی طرح منہ نیچا کیے ہوئے اسی ڈگر پر چلا جا رہا ہو جس پر کسی نے اسے ڈال دیا ہو، اور یہ کہ اللہ نے علم و عقل اور سماعت و بینائی کی یہ نعمتیں حق شناسی کے لیے دی تھیں، تم ناشکری کر رہے ہو کہ ان سے اور سارے کام تو لیتے ہو مگر بس وہی یہ کام نہیں لیتے جس کے لیے یہ دی گئی تھیں۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، یہاں پر رحم فرمائے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ مکہ معظمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا اور قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بد دعائیں دی جانے لگیں، جادو ٹونے کیے جانے لگے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بھی سوچے جانے لگے۔ اس پر یہ فرمایا گیا کہ ان سے کہو ہاں ہم ہلاک ہو جائیں یا خدا کے فضل سے زندہ رہیں، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اپنی فکر کرو کہ اللہ کے عذاب سے تم کیسے بچو گے۔ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو بتاؤ پھر کون ہے جو تمہیں جاری صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری مصیبتوں، تمہاری معصیتوں یعنی تمہاری نافرمانیوں کے باوجود وہ تمہیں پانی سے بھی محروم نہیں فرماتا۔ سورہ قلم آگے شروع کرتے ہیں، مکی ہے، 29واں پارہ ہمارا چل رہا ہے اور اس میں 52 یعنی 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام جو ہے نون بھی ہے اور القلم بھی، دونوں الفاظ سورت کے آغازی میں موجود ہیں۔ زمانہ نزول یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور لیکن یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ مخالفین کے اعتراضات کا جواب ہے، ان کو تنبیہ ہے اور نصیحت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم دیکھتے ہیں سورہ قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ قلم کی قسم کھائی جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں چیزیں اور واضح کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔
چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ یسترون کا جو ہے اصحاب قلم، اس سے مراد ہے جس پر قلم کا لفظ دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ کتابت کا ذکر کاتب کے وجود کو مستلزم ہے، یعنی لازمی ہے کہ لکھنے والا چیز بھی ہو ساتھ ان کے لکھنے والوں کے پاس۔ مطلب ہے کہ اس کی بھی جو قسم ہو، اس کی بھی قسم جو لکھنے والے لکھتے ہیں یا پھر لکھنے والے جو ہیں وہ فرشتے ہیں، جیسے ترجمے سے واضح ہے۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، یعنی فریضہ نبوت کی یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں یا دیوانے ہیں۔ اور یقیناً تمہارے لیے اجر ہے ایسا جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، یعنی فریضہ نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، دشمنوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ خلق عظیم سے مراد اسلام، دین یا قرآن ہے، مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم اللہ نے تجھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے، یا اس سے مراد وہ شائستگی، وہ تہذیب، وہ نرمی، شفقت، امانت اور صداقت، علم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے، اور نبوت کے بعد انہیں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں، لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں۔ مداحنت کا مطلب دیکھتے ہیں تفسیر میں، یعنی تم اسلام کی تبلیغ میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کر لیں، یا تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ مصالحت کر لیں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ یعنی جو اخلاقی برائیوں کا وہ ارتکاب کرتا ہے وہ شخص جو ایک بندے کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ نے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی وہ شکر کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے۔ ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ یعنی انہیں اپنی قدرت اور اپنے اختیار پر ایسا بھروسہ تھا کہ قسم کھا کر بے تکلف کہہ دیا کہ ہم کل ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور یہ کہنے کی کوئی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، کیوں یہ بات بھول گئے ہو کہ اوپر پاک پروردگار موجود ہے۔ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں، اور تم جس بدحالی میں مبتلا ہو اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے مغضوب ہو، لہٰذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے، اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر۔ اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔
تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا پھر تمہارے لیے روزے قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یعنی اللہ نے کوئی کتاب بھیجی ہے جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ الحاقہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ 52 آیات سے مراد ہے 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اس کے۔ سورہ کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو چکی تھی اس وقت جب یہ نازل ہوئی، مگر ابھی اس نے اتنی شدت اختیار نہ کی تھی۔ اور موضوع اور مضمون جو ہے اس کا پہلا رکوع آخرت کے بیان میں ہے، اور دوسرا رکوع قرآن پاک کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کیے گئے۔ یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا الحاقہ، تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس میں امر الہی ثابت ہوگا، اور یہ جو ہے وہ قیامت کی عظمت اور اس کی شان بیان کرتا ہے، اور یہ کہ یہ وہ واقعہ جو ہر صورت وقوع پذیر ہونا ہے، یعنی وہ واقعہ جس میں لازماً پیش آ کر رہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ چاہو کتنا ہی اس کا انکار کرو، یہ تو وہ چیز ہے قیامت، یعنی جو آ کر رہنی ہے، تمہارے انکار سے اس کا آنا رک نہیں سکتا۔ اور قیامت کو ہونی شدنی کہنے کے بعد اب اس کے لیے دوسرا لفظ اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور مراد ہے قوم لوط کی بستیاں جن کو تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی میں تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ طاغیہ، ایسی آواز جو حد سے تجاوز کر جانے والی ہو،
یعنی نہایت خوفناک اور اونچی آواز سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا تھا، جیسے پہلے بھی آیات میں گزر چکا ہے۔ سرسرن یعنی پالے والی ہوا، آتیتن سرکش، کسی کے قابو میں نہ آنے والی، یعنی نہایت تند و تیز پالے والی اور بے قابو ہوا کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ اور یہ جو قوم بستیاں الٹ دی گئیں، اس سے مراد قوم لوط ہے۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ یہ اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف۔ اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بعد کی پوری انسانی نسل انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس وقت طوفان سے بچا لیے گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین و پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی، مگر یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور 8 فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آیت میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور ذات باری کا جو تصور ہم کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ بھی یہ خیال کرنے میں رکاوٹ ہے کہ وہ جسم اور جہت اور مقام سے منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی محلوق اسے اٹھائے۔ اس لیے کھوج کرید کر کے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گمراہی کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ تو یہ پیشی جو ہے یہ دراصل اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کو اللہ نہیں جانتا ان کو جان لے، وہ تو سب کو ہی جانتا ہے۔ یہ پیشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی، ورنہ اللہ سے تو کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے دنوں میں کیے ہیں۔ یعنی وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ ایک روز اسے خدا کے حضور حاضر ہونا اور اپنا حساب دینا ہے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہ جانا تھا کہ حساب کیا بلا ہوتی ہے، مجھے کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا حساب بھی دینا ہوگا اور میرا سب کیا کرایا میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں جس طاقت کے بل بوتے پر میں اکڑتا تھا وہ یہاں ختم ہو چکی ہے۔ اب یہاں کوئی میرا لشکر نہیں، کوئی میرا حکم ماننے والا نہیں، میں ایک بے بس اور لاچار بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خار ہے اور نہ زخموں کے دون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ یعنی خود کسی غریب کو کھانا کھلانا تو درکنار کسی سے یہ کہنا بھی پسند نہ کرتا تھا کہ اللہ کے بھوکے بندوں کو روٹی دے دو۔ تو اس سے یہ مطلب سمجھ آتی ہے کہ عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا تھا اور نہ وہ حقوق جو بندوں کے بندوں پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں
یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے، یا قول سے مراد ایسا قول ہے جو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ قرآن رسول یا جبرائیل علیہ السلام کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قول ہے جس نے فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، پھر پیغمبر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شعر کی قسم کا نہیں ہے۔ اگر اس نبی نے خود گھر کا کوئی بات ہماری طرف منسوخ کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے، مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا گیا جس سے آنکھوں کے سامنے یہ تصویر کھنچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اس کے نام سے کوئی جعل سازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی رگے دل یا رگے گردن اگر اللہ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سچے نبی کے بارے میں ہے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں نہیں ہے۔ جھوٹے دعوے دار تو نبوت ہی نہیں اللہ کی خدائی تک دعویٰ کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں دندناتے پھرتے ہیں، یہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ ایک غلط قسم کی دلیل ہے جو لوگوں کی طرف سے دی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پارہ نمبر 29 ہمارا چل رہا ہے۔ اب سورہ معارج ہم شروع کریں گے۔ سورہ معارج مکی ہے اور اس میں 44 آیات یعنی 44 آیات اور 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا ہم نام اور زمانہ نزول دیکھتے ہیں کہ تیسری آیت کے لفظ ذی المعارج سے نام لیا گیا ہے، اور زمانہ نزول اس کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ اس کا نزول بھی قریب قریب انہی حالات میں ہوا جن میں سورہ الحاقہ نازل ہوئی تھی، اور موضوع اور مضمون کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس سورہ کی ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔ سورہ معارج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ اس کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ اصل الفاظ ہیں سأل سائل۔ بعض مفسرین نے یہاں سوال کو پوچھنے کے معنی میں لیا، اور وہ آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ وہ عذاب جس کی ہمیں خبر دی جا رہی ہے کس پر واقع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ کافروں پر واقع ہوگا۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس جگہ سوال کو مانگنے اور مطالبہ کرنے کے معنی میں لیا ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے،
اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ نظر بن حارث بن کلدہ نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اور اس کے علاوہ متعدد مقامات پر قرآن پاک میں کفار مکہ کے اس چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو لے کیوں نہیں آتے۔ اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے اور ملائکہ سے الگ ان کا ذکر ان کی عظمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ یہ مضمون متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ ہم نہ فرشتوں کی حقیقت جانتے ہیں نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ بات ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہے کہ وہ کیسے زینے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان اور مکان کی قیود سے منزہ یعنی پاک ہے۔ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سورہ حج آیت 7 میں اور سورہ سجدہ آیت 5 میں سورہ سجدہ کی 1000 سال کے ایک دن کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں عذاب کے مطالبہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے دائرہ فکر و نظر کی تنگی کے باعث اللہ کے معاملات کو اپنے وقت کے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اور انہیں 150 برس کی مدت بھی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اسکیم 1000 سال اور 50,000 سال کی ہوتی ہے، اور مدت بھی بطور مثال ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسا صبر جو ایک عالی ظرف انسان کے شایان شان ہے۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی بار بار رنگ بدلے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھن اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، وہ یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سیند سیند کر رکھا۔ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، یعنی جس بات کو ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ یہ بات انسان کی سرشت میں ہے یا یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ مشرقوں اور مغربوں کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ سال کے دوران سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع اور نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے، نیز
زمین کے مختلف حصوں پر سورج الگ الگ اوقات میں پے در پہ طلوع اور غروب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان اعتبارات سے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سے ہیں، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرح دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 29 ہمارا چل رہا ہے، سورہ نوح۔ اب اس میں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ نوح مکی ہے اور اس میں 28 آیتیں یعنی 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس کا نام اور زمانہ نزول دیکھتے ہیں۔ نوح اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں از اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور اس کے مضمون سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلہ میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی اس سورہ کے نزول کے وقت تک۔ اچھا جی، اور موضوع اور مضمون حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جائے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ یہ بات واضح الفاظ میں نہیں کہی گئی، لیکن جس موقع پر اور جن حالات میں یہ قصہ اہل مکہ کو سنایا گیا ہے اس کے پس منظر میں خود بخود یہ مضمون واضح ہو رہا ہے۔ سورہ نوح شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور عذاب کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو یہ عذاب سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل، جیسے اس قوم پر طوفان آیا تھا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ یعنی اگر تم نے یہ 3 باتیں مان لیں، 3 شرائط جو رکھی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبعی موت کے لیے مقرر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا وقت آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس دوسرے وقت سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ اس کے متعلق بہت سے مقامات پر قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ جب کسی قوم کے حق میں نزول عذاب کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ بیچ میں ایک طویل زمانے کی تاریخ چھوڑ کر اب حضرت نوح علیہ السلام کی وہ عرض داشت نقل کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنی رسالت کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ منہ ڈھانکنے کی غرض یا تو یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننا تو درکنار آپ کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، یا پھر یہ حرکت وہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ کے سامنے سے گزرتے منہ چھپا کر نکل جائیں
اور اس کی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ آپ انہیں پہچان کر ان سے بات کرنے لگیں۔ اور یہ کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار پر ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے۔ جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فرداً فرداً بھی تیرا پیغام پہنچایا کہ ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو، تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا رحیم و غفور ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے استغفار پہ، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر اللہ رب العالمین کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا، اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی سزا دے گا۔ بعض علماء اس آیت کی وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح علیہ السلام پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے منبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار جن میں یہ آیت بھی تھی پڑھ کر منبر سے اتر آئے اور فرمایا کہ میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا جو آسمانوں میں ہیں جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ حضرت حسن بصری کے متعلق روایت ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اسے بھی فرمایا استغفار کر۔ ایک شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی، تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، یعنی تخلیق کے مختلف مدارج اور اطوار سے گزرتا ہوا تمہیں موجودہ حالت میں لایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہہ بر تہہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا۔ یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح کسی وقت اس کرے پر نباتات موجود نہ تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی پود لگائی، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود۔ قوم نوح کے معبودوں میں سے یہاں ان معبودوں کے نام لیے گئے ہیں جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔
یہ بد دعا اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے تھے اور اللہ نے بھی اطلاع کر دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ کافروں کے لیے بد دعا کی تو اپنے لیے اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ بد دعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے، جس طرح اوپر والی دعا تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ہے۔ ہمارا پارہ نمبر 29 جاری ہے اور اب ہم سورہ جن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ جن مکی ہے، اس میں 28 آیات ہیں، یعنی 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اسے شروع کرتے ہیں اور اس کا نام اور زمانہ نزول وغیرہ دیکھتے ہیں۔ سورہ جن اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا دیکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار اکاس تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعہ کا ذکر سورہ میں کیا گیا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس روایت کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور سفر طائف کا واقعہ ہے، جو ہجرت سے 3 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال میں پیش آیا تھا۔ طائف کے اس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کا قصہ سورہ احقاف آیت 29 اور 29 تا 32 میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر جو جن قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے، وہ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سابق کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے برعکس اس سورہ کی آیات جو ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرکین اور منکرین آخرت اور رسالت میں سے تھے۔ اور پھر یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ طائف کے سفر میں حضرت زید بن حارثہ کے سوا اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ بخلاف اس کے اس سفر کے متعلق ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس میں چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس سورہ کا مطالعہ کرنے سے پہلے جان لینا ضروری ہے کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ذہن کسی الجھن کے شکار نہ ہو۔ موجودہ زمانے کے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پرانے زمانے کے اوہام اور خرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے۔ یہ رائے انہوں نے کچھ اس بنا پر قائم نہیں کی ہے کہ کائنات کی ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ جن کہیں موجود نہیں ہیں۔ ایسے علم کا دعویٰ خود بھی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجود ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ انسان کے مخصوصات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، پھر سورہ حجر میں، سورہ رحمان میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے اور جنوں کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ پھر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھتے۔ اور پھر سورہ حجر، سورہ صافات، سورہ ملک میں بتایا گیا کہ جن اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملائے اعلیٰ کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔ چوری چھپے کچھ سنگن لیں تو شہاب ثاقب ان کو مار بھگاتے ہیں۔ اس سے مشرکین عرب کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں یا خدائی کے اسرار تک انہیں کوئی رسائی حاصل ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین عرب زمانہ جاہلیت میں جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کا نسب اللہ سے ملاتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں موضوع کیا ہے سورہ کا۔ اس سورہ میں پہلی آیت سے لے کر آیت 15 تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری گفتگو نقل نہیں کی ہے، بلکہ صرف وہ خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر تھیں۔ شروع کرتے ہیں سورہ جن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا
صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس قصے کو بیان کرتے صراحت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا عجیب ہے، یا اپنے واعظ کے اعتبار سے عجیب ہے، یا برکت کے لحاظ سے نہایت تعجب خیز ہے۔ یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق اور ثواب کو واضح کرتا ہے یا اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ اور انہوں نے جو کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اس کو سن کر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اس میں کفار کو ڈانٹا گیا ہے اور وارننگ دی گئی ہے کہ جن تو ایک مرتبہ سن کر ہی اس قرآن پر ایمان لے آئے، تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، لیکن انسانوں کو خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ اصل میں لفظ جو استعمال ہوا ہے یہاں پہ آیت مبارکہ میں سفیہونہ استعمال کیا گیا ہے، جو ایک فرد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور ایک گروہ کے لیے بھی۔ اگر اسے ایک نادان فرد کے معنی میں لیا جائے تو مراد ابلیس ہوگا، اور اگر ایک گروہ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنوں میں بہت سے احمق اور بے عقل لوگ ایسی باتیں کہتے تھے۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پیروداروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بے وقوف لوگوں کی باتوں پہ یقین کیا، ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے، حتیٰ کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقیدے کا بطلان یعنی اس عقیدے کا باطل ہونا واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد یا بیوی رکھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے یعنی عرب لوگ وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی، یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ اور یہ کہ آسمانوں پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں کہ آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے، اور یہ ستارے آسمان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں، اور آسمانی باتوں کی کچھ سنگن پا کر کہانوں کو بتلا دیا کرتے تھے جس میں وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کو جب رسول مقرر کیا گیا اس وقت یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے شعلہ اس کی طاق میں ہوتا ہے اور ٹوٹ کر اس پر گرتا ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ جن آسمان کی یہ کیفیت دیکھ کر اس تلاش میں نکلے تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم بالا میں سن گن لینے کا کوئی موقع نہیں پاتے اور جدھر بھی جاتے ہیں مار بھگائے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسی خیال نے ہمیں نجات کی راہ دکھا دی۔ ہم چونکہ اللہ سے بے خوف نہ تھے اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو اس کی گرفت سے کسی طرح بچ نہ سکیں گے، اس لیے جب وہ کلام ہم نے سنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راست بتانے آیا تھا تو ہم یہ جرت نہ کر سکے کہ حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی انہی عقائد پر جمے رہتے جو ہمارے نادان لوگوں نے ہم میں پھیلا رکھے تھے۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف۔ تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی روح سے جن تو خود آتشی مخلوق ہیں یعنی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، پھر جہنم کی آگ سے ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے تو آدمی بھی مٹی سے بنا ہے، پھر اگر اسے مٹی کا ڈھیلا کھینچ مارا جائے تو اس کو چوٹ کیوں لگتی ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور سے دعا نہ مانگو، کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو۔ اس زمانے میں قریش کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو سنتے ہی آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے، وہ اس ظام یعنی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا جتھا بڑا زبردست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اس لیے وہ بآسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا لیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، یہ میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب فرماتا ہے تو غیب کے حقائق میں سے جن چیزوں کا علم وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے، یعنی محافظوں سے مراد فرشتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے غیب کے حقائق کا علم رسول کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی نگرانی کرنے کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ علم نہایت محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہونے پائے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوا ہے اور ایک ایک چیز کو گن کر رکھا ہے، اس نے گن رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کو وہ علم غیب دیا جاتا ہے جو فریضہ رسالت کی انجام دہی کے لیے اس کو دنیا
اس کو دینا ضروری ہوتا ہے، اور فرشتے اس بات کی بھی نگہبانی کرتے ہیں کہ رسول تک یہ علم صحیح صورت میں پہنچ جائے، اور اس بات کی بھی کہ رسول اپنے رب کے پیغامات اس کے بندوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دے۔ اور رسول پر بھی اور فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے کہ اگر بال برابر بھی اس کی مرضی کے خلاف جنبش کریں تو فوراً گرفت میں آ جائیں، اور جو پیغامات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کا حرف حرف گنا ہوا ہے۔ رسولوں اور فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ان میں ایک حرف کی کمی بیشی بھی کر سکیں۔ سورہ مزمل جو مکی سورہ ہے، آیات اس کی 20 ہیں اور رکوع اس کے 2 ہیں۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی آیت کے لفظ مزمل کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے، یہ صرف نام ہے، اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے۔ پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے، اس کے مضامین اور احادیث کی روایات دونوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرے رکوع کے متعلق اگرچہ بہت سے مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ بھی مکہ ہی میں نازل ہوا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے اسے مدنی قرار دیا ہے، اور اس رکوع کے مضامین سے اسی خیال کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا تھا، اور اس میں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ ایک مخصوص شرح اور نصاب کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس کار عظیم کا بار آپ پر ڈالا گیا ہے، اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی آدھی رات جیسے کچھ کم و بیش نماز پڑھا کریں۔ نماز تہجد مراد ہے۔ سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات سے اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے۔ قریب قریب اسی معنی میں اردو زبان میں وکیل کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے حوالے اپنا مقدمہ کر کے ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ اچھی طرح مقدمہ لڑ لے گا اور اسے خود اپنا مقدمہ لڑنے کی حاجت نہ رہے گی۔ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ الگ ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے مقاطعہ یعنی قطع تعلق کر کے اپنی تبلیغ بند کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ نہ لگو، ان کی بےہودگیوں کو بالکل نظر انداز کر دو، ان کی کسی بدتمیزی کا جواب نہ دو، اور پھر یہ اعتراض بھی کسی غم اور غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہ ہو، یعنی یہ جو نظر انداز کرنا ہے یہ بھی کسی غم اور غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس طرح کا اعتراض ہو جس طرح ایک شریف آدمی کسی بازاری آدمی کی گالی سن کر نظر انداز کر دیتا ہے اور دل پر میل تک نہیں آنے دیتا۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ اور خلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین و پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اب مکہ کے ان کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا
اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ رکوع پہلے رکوع کے 10 سال بعد مدینے میں نازل ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ آپ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ چونکہ نماز میں طول زیادہ تر قرآن کی طویل قرات ہی سے ہوتا ہے، اس سے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن بسہولت پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اس سے نماز کی طوالت میں آپ تخفیف ہو جائے گی۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد 5 وقتہ نماز اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یعنی نفلی نمازیں، صدقات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی کرو گے اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر پاؤ گے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت نمبر 20 مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی ہے اور نصف مدنی ہے۔ پارہ نمبر 29 چل رہا ہے ہمارا، اور اب ہم انشاءاللہ سورہ مدثر پڑھتے ہیں۔ سورہ مدثر مکی ہے، اس میں 56 آیات ہیں، یعنی 56 اور 2 رکوع ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کا نام اور زمانہ نزول وغیرہ۔ پہلی آیت کے لفظ مدثر کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی صرف نام ہے، مضامین کا عنوان نہیں۔ زمانہ نزول، اس کی پہلی 7 آیات مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ ہیں، اور جو ہے سورت کا باقی حصہ آیت 8 سے آخر تک اس وقت نازل ہوا جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع ہو جانے کے بعد مکہ میں پہلی مرتبہ حج کا موقع آیا۔ اس کا مفصل واقعہ سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا ہے، اور اسے آپ تفہیم القرآن کی جلد 6 میں پڑھ لیجئے گا۔ موضوع اور مضمون کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب تبلیغ شروع کی اور قرآن کی پہ در پہ نازل ہونے والی صورتوں کو آپ نے سنانا شروع کیا تو مکہ میں کھلبلی مچ گئی اور مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ چند مہینے اس حال پر گزرے تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا، اور مکہ کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس موقع پر تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کو جا کر دعوت پہنچا دی تو پھر پتہ نہیں کون کون اس سے متاثر ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی حاجیوں کے آنے کے ساتھ ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور ہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے۔ ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا، آپ نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، اور گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ یہ دوسری وحی ہے، یعنی اہل مکہ کو ڈرا دو کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں، یعنی قلب و نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھیں۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے اور بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ یہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے۔
اور احسان نہ کریں کا مطلب یہ ہے کہ احسان کر کے یہ خواہش نہ کریں کہ بدلے میں سے زیادہ ملے گا، اور قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا، کیونکہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہوگا جس کا ارتکاب وہ دنیا میں کرتے رہے ہوں گے۔ اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ حصہ ابتدائی آیات کے چند مہینے بعد اس وقت نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علانیہ تبلیغ اسلام شروع ہو جانے کے بعد پہلی مرتبہ حج کا زمانہ آیا، اور سرداران قریش نے ایک کانفرنس کر کے یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے حاجیوں کو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے پروپیگنڈا کی ایک زبردست مہم چلائی جائے۔ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جو دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو چکا تھا، مگر مکہ میں اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے اس نے مذکورہ بالا کانفرنس میں کفار کو یہ مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور قرآن کو جادو مشہور کیا جائے۔ بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عن قریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، باقی رکھے نہ چھوڑے، یعنی وہ عذاب کے مستحقین میں سے کسی کو باقی نہ رہنے دے گی جو اس کی گرفت میں آئے بغیر رہ جائے، اور جو بھی اس کی گرفت میں آئے گا اسے عذاب دیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ کھال جلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ یہاں سے لے کر تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تک پوری عبادت میں ایک جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں سلسلہ کلام کو توڑ کر ان معترضین کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد صرف 19 ہوگی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ ان کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ ایک طرف تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے وقت سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے انسانوں نے بھی کفر اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور دوسری طرف ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی دوزخ میں اتنے بے شمار انسانوں کو عذاب دینے کے لیے صرف 19 کارکن مقرر ہوں گے۔ اور اس دل کے بیمار و کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ اہل کتاب اور اہل ایمان فرشتوں کی غیر معمولی طاقتوں سے واقف ہیں، اس لیے انہیں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ 19 فرشتے دوزخ کا انتظام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے جس کا اس طرح مذاق اڑایا جائے، یعنی جس طرح چاند اور رات اور دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم نشانات ہیں، اسی طرح دوزخ بھی عزائم قدرت میں سے ایک چیز ہے۔ انسانوں کے لیے ڈراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ یعنی جنت میں بیٹھے بیٹھے وہ دوزخ کے لوگوں سے بات کریں گے اور یہ سوال کریں گے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہیں۔ یہ عربی محاورہ ہے، جنگلی گدھوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں،
یہ تو ایک نصیحت ہے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر فرمایا ہے تو مکہ کے ایک ایک سردار اور ایک ایک شیخ کے نام ایک خط لکھ کر بھیجے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تم ان کی پیروی قبول کرو۔ یعنی ان کا ایسا کوئی مطالبہ ہرگز پورا نہ کیا جائے گا۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے تقویٰ کیا جائے اور اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ سورہ قیامہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مکی سورہ ہے یہ بھی، آیات اس کی 40 یعنی 40 ہیں، اور رکوع اس کے جو ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلی آیت کے لفظ القیامہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورہ کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں قیامت ہی پر بحث کی گئی ہے۔ زمانہ نزول، اگرچہ کسی روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہوتا، لیکن مضمون سے ایسی شہادت مل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا، پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اس کے انداز بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سورہ بھی اسی زمانے کی نازل شدہ ہے جب سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ بارش کی طرح شروع ہوا، اور پے در پہ نازل ہونے والی صورتوں میں ایسے پرزور اور مؤثر طریقے سے نہایت جامع اور مختصر فکروں میں اسلام اور اس کے بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا۔ شروع کرتے ہیں سورہ قیامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں سورہ قیامہ کا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ کلام کی ابتدا نہیں سے کرنا خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی جس کی تردید میں یہ سورہ نازل ہوئی، یعنی سورہ قیامہ۔ پس یہاں نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے۔ قیامت کے آنے پر خود قیامت کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے۔ پورا نظام گواہی دے رہا ہے کہ یہ نظام نہ ازلی ہے نہ ابدی، ایک وقت عدم سے وجود میں آیا ہے اور ایک وقت ضرور ختم ہو کر رہے گا۔ اور انسان جو ہے قیامت کے انکار کی اصل وجہ ہی یہ ہے کہ نہ کہ کوئی ایسی غلطی اور علمی دلیل جس کی بنا پر آدمی کہہ سکتا ہو کہ قیامت ہرگز برپا نہ ہوگی یا اس کا برپا ہونا غیر ممکن ہے۔ وجہ ہی کیا ہے کہ انسان آگے بھی بدعمالیاں کرنا چاہتا ہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ یعنی آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھنے کی غرض در حقیقت یہ نہیں ہوگی کہ مجرم کو اس کا جرم بتایا جائے، بلکہ ایسا کرنا تو اس وجہ سے ضروری ہوگا کہ انصاف کے تقاضے برسر عدالت جرم کا ثبوت پیش کیے بغیر پورے نہیں ہوتے، ورنہ ہر انسان خوب جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھیں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں،
اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں سے لے کر پھر ان کا مطلب سمجھا دینا ابھی ہمارے ذمہ ہے تک کی پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب یہ سورہ پڑھ رہے تھے، یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، اس وقت آپ اس اندیشے سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں اس کو زبان سے دہرانے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ تسلی دی۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان خلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے انکار آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم خالق کائنات کو قیامت برپا کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے سے عاجز سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے۔ اور اس ہرگز کا تعلق اس سلسلہ کلام سے ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تمہیں مر کر فنا ہو جانا ہے اور اپنے رب کے حضور واپس جانا نہیں ہے۔ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اصل میں لفظ صدا استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں اس اونٹ کو کے لیے بولتے ہیں جو یوں ہی چھٹا پھر رہا ہو، جدھر چاہے چرتا پھرے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ اسی معنی میں ہم شتر بے مہار کا لفظ بولتے ہیں۔ سورہ انسان اور سورہ دہر بھی اس کا نام ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 31 یعنی 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ اس سے مقصود سوال نہیں ہے بلکہ انسان سے اس بات کا اقرار کرانا ہے کہ ہاں، اس پر ایسا ایک وقت گزر چکا ہے، اور مزید اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ اگر پہلے وہ عدم سے وجود میں لایا جا چکا ہے تو اس کا دوبارہ پیدا ہونا کیوں ناممکن ہو۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، یعنی اس کو ہوش گوش والا بنایا، یعنی کفر اور شکر کا اختیار اسے دیتے ہوئے یہ بتا دیا کہ کفر کا راستہ کون سا ہے اور شکر کا کون سا۔ نام اس کا سورہ دہر کا نہیں ذکر کرنا یاد رہا۔ اس سورہ کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی، دونوں نام پہلی آیت کے الفاظ هل أتى على الإنسان حين من الدهر سے ماخوذ ہیں، لیے گئے ہیں۔ زمانہ نزول جو ہے اکثر مفسرین اسے مکی قرار دیتے ہیں، لیکن بہت سارے دوسرے مفسرین نے اسے مکی لکھا ہے، اور علامہ الوسی کہتے ہیں کہ یہی جمہور کا قول ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پوری سورہ کو مدنی کہا ہے، اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورہ ہے تو مکی، مگر آیات 8 تا 10 مدینے میں نازل ہوئیں۔
موضوع اور مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سورہ کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور کفر کی راہ چلے گا تو کس انجام سے دوچار ہوگا۔ آگے شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ نظر کے معنی ہے اللہ سے یہ عہد کرنا کہ آدمی اس کی رضا کے لیے فرض سے زائد فلان نیک کام کرے گا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کاری ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ صبر کا لفظ یہاں اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ مرتے دم تک اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے۔ سورہ زخرف میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ ان کے آگے سونے کے برتن گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی وہاں سونے کے برتن استعمال ہوں گے، کبھی چاندی کے، اور یعنی وہ ہوگی تو چاندی مگر شیشے کی طرح صاف شفاف ہوگی۔ اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اہل عرب چونکہ شراب کے ساتھ سونٹ ملے پانی کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ چاندی کے کنگن سے مراد کیا ہے؟ یعنی سورہ حج اور سورہ فاتر میں بھی بیان ہوا ہے کہ انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق جب وہ چاہیں گے سونے کے کنگن پہنیں گے اور جب چاہیں گے چاندی کے کنگن پہن لیں گے، اور جب چاہیں گے دونوں کو ملا کر استعمال کر لیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ یہاں مخاطب ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دراصل جواب کفار کے ایک اعتراض کا دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود سوچ سوچ کر بنا رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرمان آتا تو اکٹھا ایک ہی مرتبہ آ جاتا۔ اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی تمہارے رب نے جس کار عظیم پر تمہیں مامور کیا ہے اس کی سختیوں اور مشکلات پر صبر کرو۔ جو کچھ بھی تم پر گزر جائے اسے پامردی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ اور پائے ثبات میں لغزش نہ آئے۔ جب اللہ کی یاد کا حکم اوقات کے تعین کے ساتھ دیا جاتا ہے تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، مگر بکرا جو ہے عربی زبان میں صبح کو کہتے ہیں، اور اصیل کا لفظ زوال کے وقت سے غروب آفتاب تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ظہر اور عصر کے اوقات آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ،
تو رات کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو سجدہ کرنے کے حکم میں مغرب اور عشاء دونوں وقتوں کی نمازیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، وہ نماز تہجد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمارا پارہ نمبر 29 چل رہا ہے، یہ آخری سورہ ہماری سورہ مرسلات ہوگی، پارہ نمبر 29 کی۔ سورہ مرسلات بھی مکی ہے اور اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مرسلات کو۔ پہلی آیت کے لفظ مرسلات والمرسلات کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا پورا مضمون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی 2 صورتیں سورہ قیامہ اور سورہ دہر، اور اس کے بعد کی 2 صورتیں سورہ نبا اور سورہ نازعات اگر ملا کر پڑھی جائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی دور کی نازل شدہ صورتیں ہیں اور ایک ہی مضمون ہے جس کو ان میں مختلف پیرایوں سے اہل مکہ کے ذہنشین کرایا گیا ہے۔ اور سورہ مرسلات کا موضوع اور مضمون بھی قیامت اور آخرت کا اثبات اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان حقائق کے انکار اور اقرار سے آخرکار برآمد ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر بادلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یعنی کبھی تو ان کی آمد کے رکنے، یعنی ہواؤں کی آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل گداز ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں۔ کبھی ان کے باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ان کی طوفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی ہواؤں کا یہ انتظام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ایک وقت قیامت ضرور برپا ہوگی۔ ہوا اگرچہ مخلوقات کی زندگی کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے، مگر اللہ جب چاہے اسے تباہی کا ذریعہ بنا سکتا ہے اور بنا دیتا ہے۔ پھر ستارے ماند پڑ جائیں گے، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میدان حشر میں جب نوع انسانی کا مقدمہ پیش ہوگا تو ہر قوم کے رسول کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا تاکہ وہ اس امر کی گواہی دیں کہ اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ دنیا میں ان کا جو انجام ہوا ہے یا آئندہ ہوگا وہ ان کی اصل سزا نہیں ہے، بلکہ اصل تباہی تو ان پر فیصلے کے دن نازل ہوگی۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی حیات بعد موت کے امکان کی یہ واضح دلیل سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی جو لوگ آج اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اس دن تباہی سے دوچار ہوں گے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی قدرت اور حکمت کے یہ کرشمے دیکھ کر بھی آخرت کے ممکن اور معقول ہونے کا انکار کر رہے ہیں، وہ اپنی اس خام خیالی میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو رہیں،
جس روز یہ سب کچھ ان کی توقعات کے خلاف پیش کیا جائے گا، اس روز ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ حماقت کر کے خود اپنے لیے تباہی مول لی ہے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آخرت کے دلائل دینے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ واقعہ ہو جائے گی تو وہاں ان منکرین کا کیا حشر ہوگا۔ چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں، یعنی ان کے خلاف مقدمہ ایسی مضبوط شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ وہ دم بخود رہ جائیں گے اور ان کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب کلام ختم ہوتے ہوئے نہ صرف کفار مکہ کو بلکہ دنیا کے تمام کفار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کلمات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں کہ کھا پی لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔